اچھا آپ مجھے بتائیں کہ 6 سے 8 گھنٹے موبائل استعمال کرنا یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر نقصان دہ ہے تو کتنی دیر موبائل زیادہ استعمال کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آپ ہاتھوں جب آپ ان کو ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کی باڈی فریز ہوتی ہے، ٹھنڈے ہاتھ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک دم لگے گا یار آپ کے ہاتھ اتنے گرم ہے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بیرونی طور پہ ٹیمپریچر سمپٹومیٹک شو ہوتا ہے، اور ایک اندرونی ٹیمپریچر ہوتا ہے جس پہ ایک طبیب ہی پرکھ سکتا ہے کہ اندر کا جو معدے کا نظام ہے کیا اس میں تضابط بن رہی ہے. پر بہت سے ٹوٹکا باز حکیموں نے اور بہت سے غیر مستند حکیموں نے اور ٹوٹکا باز جو لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے عام لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا. کیا آپ کے برین کے جو ہائپوتھیلمس ہیں وہ ٹائیفائڈ کی وجہ سے کہیں اس کو دماغ کو سیکا تو نہیں لگ گیا؟ کیا آپ کے جگر کے اندر انزائم LFT ALT AST الکلائن فاسفیٹ کی ویلیوز متوازن ہے یا غیر متوازن ہے، جس کی وجہ سے آپ کا آنکھیں جل رہی ہیں، سیک نکل رہا ہے؟ 3-4 امراض ایسے ہیں جو کامن ہیں پوری دنیا میں: شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ اور فیٹی لیور. اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگیں یہ بات بالکل غلط ہے. اور میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مردانہ کمزور سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی خوراک کو بہتر کر لیں، اپنا لائف سٹائل بہتر کر لیں، اور جو انرجی بوسٹر قدرتی چیزیں ہیں جیسے اللہ نے زیتون کا پھل ہے اس میں شفا رکھی ہے، وہ طاقت دیتا ہے، کھجوریں ہیں اللہ نے دی ہیں وہ آپ کھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمارا معاشرہ صحت مند نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام سہیب حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انسائٹ ٹاک. ایک ہاتھ، ایک نبض اور سامنے بیٹھے انسان کی صحت کی ایک پوری کہانی. صدیوں سے طب یونانی میں نبض کو تشخیص کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک ماہر حکیم صرف نبض دیکھ کر جسم کی کیفیت، مزاج اور کئی پوشیدہ مسائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن آج کے جدید دور میں ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے: کیا نبض واقعی ہی کسی انسان کی صحت کے بارے میں اتنا کچھ بتا سکتی ہے جتنا ایک ماہر حکیم دعویٰ کرتا ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب کسی کتاب یا نظریے سے نہیں بلکہ ایک ایسے ماہر سے جاننے کی کوشش کریں گے جو برسوں سے نبض شناسی اور طب یونانی کے ذریعے مریضوں کی رہنمائی کرتے آ رہے ہیں. آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو حکمت، صحت اور قدرتی علاج کے شعبے سے وابستہ ہیں اور لاہور میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہمارے معزز مہمان ہیں حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب. حکیم صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کی؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ سید صاحب. حکیم صاحب پہلے تو مجھے بتائیں آپ کے لیے نبض صرف دھڑکن ہے یا ایک پوری زبان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبض انسان کے جو اعضاء و قوا ہیں ان کی پوری کیفیت بیان کرتی ہے. عام انسان جو نبض دیکھ کے وہ یہی دیکھ سکتا ہے کہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. ایسا ہی ہے. لیکن ایک طبیب جس کو اللہ نے حکمت کے نور سے آراستہ کیا ہے، جس کو اللہ نے حکمت، عقل، شعور اور دانائی دی ہے، وہ اپنے فہم سے اور اپنے ادارت سے ایسی چیز ڈائگنوز کرتا ہے نبض دیکھ کے کہ اللہ نے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے انہی ہاتھوں سے مشینریاں بنائی ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ مشینریوں پہ جب ہمارا رائے ہے تو ان نبضوں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یعنی آپ دیکھنا پیتھولوجی کی طرف اگر آپ جائیں، الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے، CT اسکین ہے، ایسا ہی ہے. یہ آخر انسانوں نے اس کی دریافت کی ہے نا. تو وہ ہمارا بلیو ان پہ ہے. لیکن یہ جو ہاتھ ہے اللہ پاک نے بالوں سے لے کر ناخن تک جو موومنٹ، جو ضرب شو ہوتی ہے اور جو آپ کے اندر کا، مثال کے طور پہ جب ہم نبض دیکھتے ہیں اس کی مخصوص ضرب ہوتی ہے، اور اس ضرب کے ذریعے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا دوران خون قوی ہے یا نیچے کو جا رہا ہے، ضعیف ہے، ضعف ہے، بلڈ پریشر کا ہائی ہونا، لو ہونا. اس نبض کے ذریعے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر، آپ کا جو PH ہے، جو آپ کے برین کے اندر اللہ نے سیلز رکھے ہیں ہائپوتھیلمس، جسٹ لائک تھرموسٹیٹ، کہ آپ جو ہیں وہ اس کی آپ کی باڈی کے اندر حدت کتنی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے آپ ہاتھوں جب آپ ان کو ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کی باڈی فریز ہوتی ہے، ٹھنڈے ہاتھ ہوتے ہیں.
ایسا ہی ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو آپ ہاتھ بلاتے ہیں تو ایک دم لگے گا یار آپ کے ہاتھ اتنے گرم ہے کہ آپ کو بخار تو نہیں ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بیرونی طور پہ ٹیمپریچر سمپٹومیٹک شو ہوتا ہے اور ایک اندرونی ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں ایک طبیب ہی پرکھ سکتا ہے کہ اندر کا جو معدے کا نظام ہے کیا اس میں تضابط بن رہی ہے, کیا آپ کے برین کے جو ہائپوتھیلمس ہیں وہ ٹائیفائڈ کی وجہ سے کہیں اس کو دماغ کو سیکا تو نہیں لگ گیا, کیا آپ کے جگر کے اندر انزائم LFT ALT AST الکلائن فاسفیٹ کی ویلیوز متوازن ہے یا غیر متوازن ہے جس کی وجہ سے آپ کا آنکھیں جل رہی ہیں, سیک نکل رہا ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کی یورین کے اندر پروٹین کا اخراج تو نہیں ہو رہا. اچھا, یہ تمام چیزیں گرمی اور سردی کے امراض ہیں. بیسیکلی ہماری جو طب ہے وہ 4 اخلاق کے اوپر منحصر ہے. جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا آگ ہوا پانی مٹی سے. میں اگر بیٹھا ہوں آپ بیٹھے ہیں, ہماری جو تشکیل جو ہماری ہم پیدائش ہوئی ہے جس عناصر سے ہوئی ہے وہ آگ ہوا پانی مٹی ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح آگے سے اللہ نے مزاج بنائے, اللہ نے اندر کا ایک سسٹم بنایا. تو وہ جو مزاج ہے نا ہمارے, جیسے ایک صفراوی مزاج ہے, صفراوی مزاج صفرا جس کو بائل کہتے ہیں, ایسا ہی ہے. ایک دموی مزاج ہے عربی میں خون کو کہتے ہیں, ایسا ہی ہے. ایک بلغمی مزاج ہے اور ایک سوداوی مزاج. یہ چاروں مزاج کے اندر جب کوئی ایک مزاج کسی دوسرے مزاج پہ حاوی ہوتا ہے تو وہاں بیماری پیدا ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اور وہ نبض بھی اس چیز کو شو کرتی ہے, سمپٹومیٹک بھی شو ہوتے ہیں. ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ نبض سے پہلے کے بھی بہت سے مراحل ہیں جس سے مریض چل کے آ رہا ہو تو طبیب ڈائگنوز کر سکتا ہے اس کو مرض کیا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں آپ کے سامنے کوئی بندہ سانس کھینچ کے لے رہا ہو, آپ محسوس نہیں کریں گے اس کو کوئی دمہ ہے یا کوئی استما ہے. آپ کے سامنے کوئی کھانسی کھانس کے آ رہا ہو, کھانس رہا ہو, آپ کے سامنے بولتے بولتے اس کے گلے میں بلغم پھنس گئے تو کہ آپ جج نہیں کر سکتے بلغم میں مزاج ہے. اسی طرح بہت سی سائن اینڈ سمپٹم ہیں, جیسے یرقان اصفر. 2 قسم کے یرقان ہوتے ہیں, یرقان اصفر اور ایک یرقان اسود. اچھا, پیلا یرقان کسی کو ہو جائے تو اس کی آنکھیں پلاہٹ, منہ کا ذائقہ کڑوا, سٹول کا رنگ اس کا بالکل وائٹ, یورین یلو کلر کا کرتا ہے. اچھا, تو یہ سمپٹومیٹک ہے جو سمپٹم سے پتہ لگ جاتا ہے. ایک شخص آ رہا ہے اس کے بال قبل از وقت سفید ہوئے ہیں کہ جوانی میں تو بال سفید ہونا بنتا نہیں ہے. اگر جوانی میں بال سفید ہیں تو اس کا مطلب سمتھنگ رونگ, یعنی وہ چیزیں جو نبض سے پہلے کی بھی ہیں. اچھا, جس کو آپ ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ یار بلغمی مزاج ہے اس کا. کچھ لوگوں کے بال جوانی میں نہیں ہوتے, 20-22 سال کی عمر میں بالکل گنجے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جینیٹکلی ایشو ہے یا B12 کی کمی ہے یا خون کی کمی ہے یا کسی وجہ سے کسی خاص مخصوص بیماری کی وجہ سے اس کا سائیڈ افیکٹ ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں ایک حکیم کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں, جسٹ لائک آپ نبض کے ذریعے پیشنٹ کی گفتگو کے ذریعے, اس کی آنکھیں, اس کے بال, اس کے بولنے کے انداز کے ذریعے, اس کے بیٹھنے کے پوسچر کے ذریعے اور پیتھولوجی کے ذریعے, یعنی آپ کلینکل رپورٹس کے ذریعے کسی نہ کسی کنکلوژن میں پہنچ جاتے ہیں. اور اصل مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ مریض آپ کے پاس آیا ہے اور اس کی ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی, آپ نے اس کی ڈائگنوز کرنی. اچھا حکیم صاحب, آپ کو شاہی طب کا بھی لقب ملا ہے, تو وہ آپ کو کیسے ملا, وہ تو تھوڑا سا بتائیے گا مجھے ذرا. اصل میں یہ ایک واقعہ تھا, میں نے عرب میں ایک رائل فیملی کا ٹریٹمنٹ کیا تھا. اچھا, رائل فیملی کا؟ جی, رائل فیملی کے بھائی تھے, ان کا علاج کیا تھا, اللہ نے انہیں شفا دی. اچھا, اور یہ 4-5 سال قبل تو وہاں انہوں نے غلاف کعبہ کا وہ حصہ جس کے اوپر جو مذاب رحمت کے نیچے والا حصہ ہے جو سونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا, وہ مجھے تحفے میں عنایت کیا. اور سب سے اہم چیز جو کہ آج کل بڑا ان کا ہے, عام لوگوں کی بہت کم لوگوں کے پاس وہ تحفہ نعمت ہے, وہ ہے روضہ رسول کے اندر کی چادر. اچھا, ماشاءاللہ. تو وہ بھی انہوں نے تحفے میں دی, جو کہ ہمارے لیے اور میرے ذات کے لیے, میرے گھرانے کے لیے اور اس ملک کے لیے بڑی باعث برکت ہے. تو یہ 2 جب وہ چیزیں ملی اور پاکستان میں لے کے آیا تو اس میں پھر میرے جو حلقہ احباب کے دوست تھے انہوں نے اس دن سے مجھے شاہی طبیب کا جو ہے نا لقب دیا. اچھا, ماشاءاللہ. اچھا حکیم صاحب, مجھے بتائیں حکمت سے پہلے آپ کا وہ پہلو جو لوگ آپ کو نہیں جانتے, کوئی ایسا حکمت سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ بیسیکلی میرا یہ خاندانی سلسلہ ہے. اچھا, اور میرے والد صاحب بھی طبیب تھے, میرے دادا بھی طبیب. اچھا, بچپن سے ہی والد صاحب نے مجھے اس پیشے سے وابستہ کر دیا. یعنی میں جب 3ری-4تھی کلاس میں تھا تو میں اس وقت سے والد صاحب کے ساتھ دوائیوں کے ساتھ اٹیچ تھا, دوائیاں بناتا تھا, کوٹتا تھا. تو آپ حساب لگا لیں کہ وہ دوسری آپشن نہیں تھی.
یعنی میرے پاس حکمت آپ کو اباؤ سے ملی تھی اور میرا پہلا جو پیشہ تھا وہ بھی یہی تھا. اچھا اچھا. اور میں اس کے ساتھ وابستہ ہوا اور الحمدللہ آج میں نے 17 سال میں کرشی میں رہا ہوں ایز اے چیف کنسلٹنٹ. ہمدرد میں نے کام کیا 1 سال اور بہت سے اداروں کے ساتھ, اور پھر پاکستان طبی کانفرنس جو بہت پاکستان کی سب سے بڑی ملک گیر جماعت ہے, میں اس کا لاہور کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور اسی طرح ایک لمبا سفر, پھر میں نے عرب امارات میں بہت خدمات کی اور وہاں لیکچرز کے لیے جاتا تھا. سب سے زیادہ مریض آپ کی کدھر ہے؟ سب سے زیادہ جو میرے مریض ہیں وہ دبئی میں ہیں. اچھا. عرب امارات میں, پھر سعودی عرب میں ہیں, مسقط میں ہیں. اچھا. اور اس کے بعد کویت میں ہیں, بہت سے عرب ممالک میں ہمارے, اور بڑی تعداد ہے. لیکن یہ عرب ممالک کی بات ہے, لیکن ویسے اگر آپ آل اوور دی ورلڈ دیکھیں تو میرے سب سے زیادہ پیشنٹ یو کے میں, انگلینڈ. اچھا. اور تو ادھر آپ کتنی دفعہ گئے ہیں یو کے اور انگلینڈ؟ یو کے میں نہیں کبھی بھی اتفاق ہوا جانے کا, ابھی انشاءاللہ پلان ہے, چونکہ میری زیادہ پچھلے 15-20 سال سے عرب اچھا اچھا مڈل ایسٹ کی طرف ہی توجہ تھی. اور اس کی لالچ یہ ہوتی تھی کہ جب مڈل ایسٹ کا سفر ہوتا تھا تو وہ 2-3 ملکوں سے ہوتے ہوئے پھر اب جو ہے وہ عمرے کی سعادت حاصل کر کے پھر میں پاکستان آتا تھا. ایک ذوق شوق شروع سے یہ رہا. ایسے ہی حکیم صاحب, آپ اتنے سالوں سے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں, کوئی ایسا مریض آیا ہو جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا ہو کہ خود آپ مطلب حیران ہو گئے ہوں کیسے یہ بیماری آ گئی؟ ایک پیشنٹ ہماری زندگی میں ایسے آئے کہ عمر ان کی 55 سال تھی اور ان کی اہلیہ کی عمر 42-43 سال تھی. اچھا. اور اولاد کی دولت سے وہ محروم تھے. آپ یقین کیجئے اللہ پاک جس کو جو ہے وہ جس کے ذریعے شفا دینا چاہے, اور وہ اپنی یعنی انہوں نے دنیا کا علاج کروا لیا. اچھا. کوئی گائنیکالوجسٹ نہیں, کوئی ملک نہیں چھوڑا, اور کہیں بھی ان کی اولاد کا معاملہ نہیں ہوا. اچھا. 1 ہفتہ دوائی کھائی, جو کہ ہمارے لیے بھی ایک غیر یقینی بات ہے. اور 1 ہفتے کے بعد میں وہ جب دوبارہ آئے ہیں تو وہ مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کے لائے. اچھا. انہوں نے کہا حکیم صاحب اللہ نے معجزہ کیا اور میری بیوی جو ہے نا حمل ٹھہر گیا, جو کہ آج تک کبھی نہیں ٹھہرا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ شفا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, یہ ایک قابل طبیب جو بھی مستند طبیب ہوگا اس کی لائلٹی ہو سکتی ہے, اس کی نیک نیتی ہو سکتی ہے, یا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص پن, یہ ایک بڑا چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. تو میں نے صرف انفلیمیشن کی دوائی دی. اچھا. کیونکہ کلینکل رپورٹس ایسی نہیں تھی کہ جس کے اندر کوئی دوائی ہارمونل دی جائے. صرف میں نے اس وقت میں نے ناف کے حوالے سے ان کا محسوس کیا تھا کہ ان کی ناف اپنی جگہ سے ڈسلوکیٹ ہے. اس کی ایک ایکسرسائز بتائی تھی اور ان کو 1 ہفتے کی عام دوائیاں دی تھی جو میدے جگر کی سوزش میں بھی دیتے ہیں, تو گائنی کی سوزش میں بھی وہ دوائیاں کام کرتی ہیں. ایسا ہی ہے. 1 ہفتے کے بعد وہ مٹھائی کا ٹوکرا لائے اٹھا کے. اچھا. تو یہ میری زندگی میں ایک بڑی الارمنگ اور بڑا ایک حیران کن معاملہ تھا. چونکہ ہماری ایک دیکھیں ہر علاج کا ایک ٹائم ہوتا ہے, 1.5 ماہ 2 ماہ 2.5 ماہ کا پیریڈ ہوتا ہے, لیکن 1 ہفتے میں یہ معجزہ میرے لیے بھی ایک خاص معجزہ تھا اللہ پاک نے جو کیا. اسی طرح زندگی میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں. نبض دیکھنے میں ایک گھرانے میں گیا, پاکستان کے بڑے معروف گھرانہ, تو وہاں بچیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں, بچے بھی تھے. تو تمام بچیوں کے نبض دیکھ کے میں مختلف بیماریاں ڈائگنوز کر رہا تھا. اچھا. ایک بچی 18-20 سال عمر ہوگی, تو اس کی میں نے جب نبض دیکھی تو نبض میں حمل آ رہا تھا. نبض میں حمل آ رہا تھا یعنی پیگننٹ لگ رہی تھی بچی. بڑی اچھا 18 سال کی بچی, 18-20 سال کی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اس گھر کی بیٹی تھی یا بہو تھی یا انمیرڈ تھی یا جو بھی تھا, مجھے نہیں معلوم. تو حکمت کا تقاضا تھا کہ میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا جی یہ بچی میرڈ ہے یا انمیرڈ ہے. اچھا. جب انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری بہو ہے تو میرے دل کو تسلی ہوئی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ تو میرڈ بچی, اور جو میری نبض بتا رہی ہے وہ بھی ٹھیک بتا رہی ہے. تو وہ میں نے پھر ان کو بتایا, میں نے کہا آئی فیل شی از پریگننٹ. اچھا. آپ یقین کیجئے وہ دونوں ان کے جو ساس سسر تھے وہ کھڑے ہو گئے اور حیران ہوئے. انہوں نے کہا حکیم صاحب 1 ہفتے کی پریگننسی ہے اور کل رات ہمیں ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ یہ پریگننٹ ہے, آج آپ نبض دے کے بتا رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی وہ زندگی کی چیزیں ہیں جس میں انسان بڑا حیران کن واقعات ہوتے ہیں لائف میں, کہ آپ کی لائف کا ایک. اور وہ فیملی تھی جو اطباء پہ اتنا بلیو نہیں کرتے تھے. میں کرچی میں ہوتا تھا, ہمارے ایک جی ایم تھے, وہ ہمیں وہاں لے کے گئے اور ان کے گھر میں چیک کرنے گیا.
اکثر دوست احباب کہہ دیتے ہیں یار گھر میں 8-10 افراد ہیں تو ذرا گھر میں ہی چیک کر لیں. ایسا ہی تو کوئی بات نہیں, یہ تو انسان کا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے بندے کو. تو آپ یقین کیجئے وہ واقعہ بھی میں آج تک نہیں بولتا کہ مجھے فخر بھی ہوا, خوشی بھی ہوئی, اور ان کا اعتماد بھی اللہ نے بحال کیا حکمت کے اوپر. اچھا, ان کا اعتماد نہیں تھا, ان کا اعتماد نہیں مانتے تھے. وہ سمجھ لیں کہ ہمارے جو دوست تھے جو جی ایم تھے کرچی میں, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. ہمارے حکیم صاحب ہیں کرچی کے, وہ نبض بھی دیکھتے ہیں, ان کے ہاتھ میں شفا بھی, اللہ وہ دعائی بھی دیتے ہیں. تو وہ پھر ان کے گھر چلے گئے, انہوں نے بلا بھی لیا, لیکن بعد میں ان کا ایسا اعتماد جڑا ہے آج تک ان کی پوری فیملی حکمت کے علاج سے بھی وابستہ ہے اور ہم سے وہ رہنمائی بھی لیتے ہیں. واہ, یہ تو بڑی بات ہے. اچھا حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ آج کا جو نوجوان ہے بظاہر وہ کچھ اور نظر آتا ہے لیکن اندر سے وہ بڑا تھکا ہوتا ہے, تو اس کا کیا وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا وجہ موبائل فون زیادہ استعمال کرنا ہے, کیا اس کی کوئی اور وجہ پیچھے اس کے؟ سہیب بھائی, آج کل ایسا افراتفری کا دور ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو سمجھ نہیں پائے. یہ فرسٹریشن کا دور ہے, انزائٹی کا دور ہے. ایسا ہی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک معصوم بچہ, چھوٹا بچہ, آج بچہ ہے یا بچی ہے, سب ڈپریشن کا شکار ہے اور مینٹل ہیلتھ, ذہنی دباؤ, پریشر. اچھا, اس کے پیچھے بہت سی آپ دیکھیں نا, ایک بچہ 9th میں آتا ہے, کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے اور اس اسکول کا, اور وہ اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے, اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ انزائٹی میں چلا جاتا ہے. پھر وہ جناب اس کو میٹرک کا رزلٹ, پھر ایف اے میں, پھر کالج کے کمپٹیشن کے کہاں داخلہ ہوگا, پھر کالج سے فارغ ہو کے یونیورسٹی, اور پھر یونیورسٹی کے بعد اس کی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ میرا روزگار کہاں پہ ہے. چونکہ ہمارا جو ملک ہے, یہ ظاہر بات ہے کہ یہاں معاشی طور پہ لوگ اس طرح مستحکم نہیں ہے, تو پھر فور آپ اپنی جو پڑھائی کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ گھر کا سہارا بنا جائے, اور لیکن جب نوکری نہیں ملتی اور پھر باہر ملک میں جانا اور حسب منشا نوکری نہ ملے تو وہاں اسٹریس آتا ہے. ایسا ہی ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام اسٹریس کے پیچھے جو مین چیز ہے وہ اللہ کے اور نبی مہربان کی سنت سے محرومی ہے. ہم لوگوں نے وہ تمام تعلیمات جو 1400 سال قبل نبی مہربان نے ایک نوجوان کے لیے بیان کی ہیں, ہم نے ان نوجوان کو ہمارے بڑوں نے پیش ہی نہیں کی. ایسا ہی. دوسرا یہ ہے کہ اسپرچولی طور پہ, روحانی طور پہ ہم لوگ, بچے ہمارے نماز کی طرف, روزے کی طرف وہ رجحان نہیں ہے. بچہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے, پیپر ہوتا ہے, تو والدین اس میں اس کو ریلیف دیتے ہیں, کوئی نہیں پڑھ لے گا بچہ نماز. اسی طرح اچھا, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جب نماز بچہ پڑھتا ہے, باوضو رہتا ہے, تو وہ بھی یہ چیزیں میڈیٹیشن کے زمرے میں آتی ہیں جو آپ کے ذہنی طور پہ ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہیں. ایسا ہی. انٹرنیشنل آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک ریسرچ ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو آپ کے ہارمونز جو آپ کی باڈی کے اندر ٹاکسن پیدا کر رہے ہیں, جو ہائپر سینسیٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں, وہ ہارمون سجدے کی حالت میں اتنے بیلنس ہوتے ہیں کہ منفی سوچ سے آپ مثبت سوچ کی طرف چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ کا دماغ زمین کی طرف جاتا ہے تو اس ٹائم آپ کی بلڈ سرکولیشن 90 ڈگری سے زیادہ فاسٹ ہو جاتا ہے, جس میں آپ کا مائنڈ کے اندر کوئی کلاٹ ہے, کوئی پروتھیبلن کے ایشوز ہیں, کلاٹ کے ایشو ہے, یا کوئی سسٹ ہے, وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے نیچرلی طور پہ. تو یہ دیکھیں, یہ سجدہ کرنے کی صرف برکت ہے. اسی طرح رکوع جب انسان کرتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کا جو الائنمنٹ ہے پورے سروائکل کی, آپ کے یہ پورے ورٹیبل, آپ کا جتنا بھی آپ کا یہ اسپائنل ہے, الحمدللہ وہ بھی بیلنس ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے نوجوان کو ہمیں اس طرف بھی راغب کرنا چاہیے کہ وہ دین کے ساتھ بھی جڑے, اور دوسرا مینٹل ہیلتھ اس کی ہر صورت میں ریلیکس ہونا چاہیے. آپ نے بات کی کہ موبائل کے ساتھ اٹیچمنٹ, دیکھیں رات کا جاگنا بھی آج کل ڈپریشن کا باعث ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں اللہ نے جو رات کی نیند بنائی ہے 11 بجے سے لے کر رات 3 بجے تک, وہ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں کہ پورا دن جو آپ نے کام کاج کیا, پورا دن آپ نے تگ و دو کی, محنت کی, جو آپ تھک گئے ہیں, اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ ہارمون اللہ پاک پیدا کرتا ہے جو ریپیئرنگ کرتے ہیں. 11 سے 3 بجے کی رات 11 سے لے کر 3 بجے تک, یہ میں نہیں کہہ رہا, اچھا یہ میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے. 11 سے 3 بجے کی یہ وہ نیند ہے جس کے اندر آپ کا پیور میلاٹونین ریلیز ہوتا ہے جو آپ کو ڈیپ سلیپ دیتا ہے. اور یہی ٹائم ہمارا بچہ کیا, بڑے نوجوان بزرگ سبھی ساری رات جاگتے ہیں, اور وہ کیا ہوتا ہے, ہم پورا, اور اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے.
اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, آپ لوگ جلدی بوڑھے ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے سوال کیا بال سفید ہونا, اور چہرے میں ایک بچہ جو 25-30 سال کا ہے وہ اپنی عمر سے 10-10 سال بزرگ نظر آ رہے ہیں, بڑے نظر آ رہے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے. دوسری اہم وجہ لیک آف ایکسرسائز, کہ آپ سیڈنٹری لائف سٹائل کی طرف چلے گئے, کھایا پیا بیٹھ گئے. آپ کو پتا ہے کہ کرونا سے پہلے پھر بھی ہماری لائف سٹائل میں ایک توازن ہوتا تھا. کرونا کے بعد ہم صبح کا ناشتہ بھی کرتے ہیں, ہم برنچ بھی کرتے ہیں, ہم لنچ بھی کرتے ہیں, ہمارے پاس سپر ٹائم بھی ہے, ہم نے بسکٹ چائے میں ڈبو کے کھانا ہے, پھر ہم نے رات ڈنر بھی کرنا ہے. اور سب سے افسوسناک معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ رات کو مڈ نائٹ ڈیل جو ہے, نائٹ میل, آپ بیٹھے ہیں جہاں وہیں کھانا ہے اور وہیں سو جانا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جس نے حضرت انسان کو, حضرت نوجوان کو کمزور کر دیا, بیمار کر دیا, اوبیسٹ کر دیا, اور مینٹلی طور پہ بھی ڈسٹرب کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمارا معاشرہ صحت مند نہیں ہو سکتا. آپ نے میل کی بات کی, یہ حکیم صاحب مجھے بتائیں فاسٹ فوڈ اور یہ جو انرجی ڈرنکس آئی ہوئی ہیں یہ ہمارے جسم کے لیے کتنی نقصان دہ ہیں؟ فاسٹ فوڈ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جس مرغی کا یہ فاسٹ فوڈ بنتا ہے وہ تو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی, وہ ہمارے نوجوان کو کیا طاقت دے گی. تو یہ ٹھیک ہے کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ بار اگر بچہ فاسٹ فوڈ کھاتا ہے, باہر سے کچھ کھاتا ہے تو ڈزنٹ میٹر. لیکن یہاں انفارچونیٹلی گھروں کے اندر جب سبزیاں بنتی ہیں, دالیں بنتی ہیں, تو اس دن سارا کھانا باہر سے ہی آتا ہے. اور وہ سبزیاں دالیں بہت سے ہمارے پیشنٹس ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں اپنے کام والیوں کو یا گھر سے باہر کسی کو بانٹنی پڑتی ہیں, ہم بنا لیتے ہیں, بچہ نہیں کھاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنک فوڈ ہے, بیکری فاسٹ فوڈ ہے, اس نے بھی ہمارے نوجوان کے جگر کو فیٹی کیا. فیٹی لیور آپ کو پتا ہے کتنا کامن ہے, ایسا ہی. اسی طرح اوبیسٹ کیا, موٹاپا کیا, پھر قبض جیسا موذی مرض بھی یہی خوراک پیدا کرتی ہے فاسٹ فوڈ, جس سے بواسیر, فسٹولا اور فشر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. کولڈ ڈرنکس کے بارے میں بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام الناس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو 250 ml کی بوٹل ہے اس میں 7 ٹیبل سپون چینی ہوتی ہے. 7 ٹیبل سپون چینی. اچھا, اب مجھے بتائیں میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوں اور ہم کہیں گے یار 1 چمچ چینی کھائیں, 2 کھائیں, آپ تیسری چمچ نہیں چینی کا کھا سکتے, لیکن لوگ 2 بوتلیں پی لیتے ہیں, 3 بوتل پی لیتے ہیں. پہلے تو شیشے کی بوتل لوگ پینے کا ٹرینڈ تھا نا, اب ہاف لیٹر کی بوتل بھی چھوٹی پڑ گئی ہے. کئی پیشنٹ ایسے آتے ہیں, ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ یہ 1.5 لیٹر کی بوتل رکھ کے کھانا کھاتے ہیں, رات کا پوری 1.5 لیٹر کی بوتل پیتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. آج ہمیں ہمارے والدین کو چاہیے کہ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے, اور سب سے پہلے ہمارا جو ہیلتھ کا شعبہ ہے, جب ہمارا نوجوان ہیلدی ہوگا تو یہ ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب صحت مند نوجوان ہوگا. اور آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ہمارے والدین کی بھی اس میں بڑی کمزوریاں ہیں. بچوں کو ہم نے پیسے دے کے خود ڈیسائیڈ کرنے پہ مجبور کر دیا کہ بیٹا آپ نے ناشتہ کیا کرنا ہے. اب دیکھیں بچہ 200 400 500 لے جا کے صبح کا ناشتہ خود تعین کرتا ہے. وہ برگر کھا لے صبح میں, وہ بوتل پی لے, وہ چپس کھا لے, وہ سنیکس لے لے, وہ چیزیں ہیں جس نے اس کو انرجی نہیں دینی. اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کی یادداشت کمزور ہو رہی, بچے ذہنی طور پہ بھی کمزور ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ والدین جو پہلے ہمارے کوہنا والدین جو بچوں کو پنجیری بنا کے دیا کرتے تھے, جو بچوں کو ساگو دانہ دیا کرتے تھے, جو بچوں کو بادام کشمش مربے دیا کرتے تھے, وہ والدین کہاں چلے گئے اس دور میں. اور اب یقین کیجئے کہ اب وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے. پہلے وہ جناب لڈو بنا کے اس کے پنیری پرانے زمانوں میں السی کے لڈو بنا کے دیا کرتے تھے, کمر درد نکلتی تھی یا کوئی پٹھے کمزور ہوتے تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ والدین ہیں اب وہ مائیں نہیں شاید رہی, اب مائیں بھی جدید دور کی آ گئی ہیں کہ وہ خود بھی بدپیدی کرتی ہیں, بچوں کو بھی کراتی ہیں. تو میرے بھائی اب اس ٹائم بہت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک دفعہ دوبارہ جیسے لوگ کرونا کے بعد ہربل کی طرف لوٹے ہیں تو ڈائٹ بھی آرگینک ڈائٹ, قدرتی ڈائٹ, یعنی اللہ نے دیکھیں کسی پھل میں فاسفورس ہے, پھل سبزی اناج کوئی بھی چیز اللہ نے بنائی ہے, کسی میں فاسفورس ہے, کسی میں کیلشیم ہے, کسی میں میگنیشیم ہے, کسی میں زنک ہے. جب آپ اللہ کی بنائی ہوئی ہر نعمت کو کھائیں گے, چاہے وہ دال ہے, سبزی ہے, اناج ہے, تو آپ کی نیوٹریشن جتنا نیوٹرینٹ ہے آپ کی باڈی کا, یا جو نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے وہ پوری ہوگی. ایسا ہی ہے. اچھا حکیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا نے حکمت کو فائدہ پہنچایا کہ یا نقصان ہوا ہے؟ سوشل میڈیا نے
حکمت کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، پر بہت سے ٹوٹکا باز حکیموں نے اور بہت سے غیر مستند حکیموں نے اور ٹوٹکا باز جو لوگ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے عام لوگوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر ٹی وی چینل پہ ہم خود بھی جاتے ہیں، اور میں اکثر اپنے چینل والوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں نے گھر گھر حکیم پیدا کر دی ہیں، ہر مرض اس کا نسخہ بتا دیتے ہیں، لوگ خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو حکیم بنتا ہے وہ 5 سال اسٹڈی کرتا ہے، اس کے بعد وہ ہاؤس جاب کرتا ہے، اس کے بعد وہ کسی قابل اساتذہ کی زیر نگرانی کام کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں جب چھوٹا ہوتا تھا نا تو زعفران کو میں ابا جی نے کہا اس کو پاؤڈر بناؤ، تو میں نے کوٹا، ابھی میں نے ایک ہی دفعہ کوٹا تو میرے والد صاحب نے جو ہے نا اس بات پہ اتنا گرم ہوئے، اتنا غصے ہوئے مجھے، انہوں نے کہا آپ تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا لگا کہ زعفران کو کھرل کرتے ہیں، کوٹتے نہیں۔ اچھا، یعنی میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں۔ تو جب ہم ٹیلی ویژن پہ بہت سے نسخے بتاتے ہیں اور وہ SOPs کے بغیر بن جائیں تو اس کا نقصان بھی تو لوگوں کو ہونا ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بجائے حکیم بنانے کے جو مستند لوگ ہیں، لوگوں کو ان کے پاس خود جانا چاہیے۔ اور آن لائن جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بڑا دھوکہ ہے، تو سوشل میڈیا نے تو اویئرنیس پیدا کی، سوشل میڈیا نے تو ایک اچھا رول پلے کیا کہ دور جدید میں لوگوں تک وہ حکیموں کو کی آواز پہنچائی۔ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں سوشل میڈیا نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے، اور یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ لیکن ہمارے اطباء جو ہیں، ہمارے جو بہت سے نان کمپیٹنٹ اطباء ہیں، انہوں نے آگے طب کے بارے میں جو باتیں کی ہیں ہمیں خود سن کے ہنسی آتی ہے کہ بات گراؤنڈ ریئلٹی کی ہونی چاہیے، مزاج کے مطابق ہونی چاہیے، اور بے ضرر طریقہ علاج کی ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا حکیم صاحب، 25 سال کی عمر میں لوگ آج کل پوچھتے نہیں ہیں، 25 سال کی عمر میں جو مردانہ کمزوری ہے وہ آپ خطرے کی گھنٹی دیکھتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں نارمل بات ہے یہ مردانہ کمزوری؟ دیکھیں مردانہ کمزوری کے کوئی اللہ پاک نے کوئی سینسر الگ نہیں بنائے یا کوئی الگ آرگن نہیں بنایا، ہمارے ہاں لوگوں نے اس کا غلط مفروضہ لے لیا، ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا۔ دیکھیں مردانہ کمزوری آپ کی نہیں ہوتی، مردانہ کمزوری جب آپ کو ٹائیفائڈ ہو جائے، بخار ہو جائے، تو اس صورت میں بھی آپ کے ریپروڈکٹیو آرگن ویک ہو جاتا ہے، تو آپ اس سے مردانہ کمزوری تو نہیں ہے۔ جب آپ ڈائٹ ٹھیک لیتے ہیں، آپ بیماری سے نکل جاتے ہیں، تو دوبارہ ری اکر ہو جاتا ہے سسٹم۔ دیکھیں ہمارے دماغ، ہمارا دل اور ہمارے گردے یہ وہ وائٹل آرگن ہیں جو اس سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ان 3 آرگن کے اندر جب کوئی کم و بیشی ہوتی ہے، نقص آتا ہے، وہاں ہم لوگ ریپروڈکٹیو مسائل کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ پری میچور ایجیکولیشن کا ایشو ہو، چاہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کا ایشو ہو۔ ایک ایشو جو نوجوانوں میں آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بہت زیادہ سائیکولوجیکلی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو فیئر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اور اس فیئر اور خوف کی وجہ سے وہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے کمزور ہوتے نہیں ہیں جتنا وہ ذہن پہ سوار کر کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ مثال کے طور پہ جن کپلز کی نئی شادی ہوتی ہے، ہمیں چاہیے ہمارے جو وہ کپلز ہیں ان کے خاندان میں جو بڑے ہیں، جو ان کی خالائیں ہیں، جو ان کے چاچو ہیں، ان کو چاہیے اگر والد والدہ کا پردہ ہے تو وہ بچوں کے ساتھ دوستی کریں اور بچوں کو رہنمائی کریں، اویئرنیس کریں کہ بیٹا یہ سلسلہ ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے نو ڈاؤٹ جو ازواجی زندگی کے اندر یہ جو میاں بیوی کا ایک ملاپ کا سلسلہ بنایا ہے، اس کا مین مقصد کیا ہے؟ اس کا مین مقصد حصول اولاد ہے، کیونکہ نبی مہربان نے زیادہ بچے جننے والی عورت پہ فخر کیا ہے اپنی، اور وہ جو زیادہ بچے پیدا کرے تاکہ ہماری امت کی تعداد بڑھے۔ ہم نے شادی کو، ازواجی زندگی کو صرف ایک آرگن کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک معاشرتی سسٹم ہے، یہ گھریلو سسٹم ہے، 2 خاندان آپس میں ملتے ہیں، 2 خاندان آپس میں ملاپ ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں شادی کے حوالے سے صرف ایک سیگمنٹ نہیں دیکھنا چاہیے، وہ جو سیگمنٹ لوگوں نے ذہن میں رکھا ہے وہ میرے خیال میں 5 سے 10% اس کی ویلیو ہے، اور 90% آپ کی اللہ پاک نے آپ کو ایک مقام دینے کے لیے ایک راستہ، ایک آزمائش کا سلسلہ بھی بنایا کہ جب آپ دونوں میاں بیوی ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، آپ اس کی تربیت کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ پاک نے بہت سے انعام و اکرام ہمیں دیے ہیں اور جو ہمیں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ جو سیکس کا معاملہ ہے، صرف اسی کو آپ موضوع گفتگو بنائیں یا اس سیکس کے معاملے کی وجہ سے ہی لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مردانہ کمزور سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی خوراک کو بہتر کر لیں، اپنا لائف سٹائل بہتر کر لیں، اور جو انرجی بوسٹر قدرتی چیزیں ہیں، جیسے اللہ نے
زیتون کا پھل ہے اس میں شفا رکھی ہے, ایسا ہی ہے, وہ طاقت دیتا ہے. کھجوریں ہیں اللہ نے دی ہیں وہ آپ کھائیں, آپ بادام کھائیں, آپ صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے کشتے کا کام کریں گی, جو آپ کے لیے مجنونوں کا کام کریں گی, جو آپ کے لیے خمیروں کا کام کریں گی. حکیم صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ موبائل فون نے اور سوشل میڈیا نے بھی اس کو متاثر کیا ہے مردانہ جی بالکل بالکل. دیکھیں جو ہائپر سینسٹیوٹی کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, یا جو بچے غلط راستے پہ لگ جاتے ہیں, موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں, وہ بہت سی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جیسے جریان جیسا مرض ہے, جیسے کثرت احتلام نائٹ فال کا ہونا. اسی طرح وہ بچہ جب بہت زیادہ اس کو جریان ہوتا ہے تو جو ہمارا مادہ اللہ پاک نے بنایا ہے وہ مادہ جو وہ رقیق ہو جاتا ہے, اس کے اندر جو موٹیلٹی ہے اس میں فرق پڑتا ہے, سلگش ہونا شروع ہوتے ہیں, ڈیڈ ہونا شروع ہوتے ہیں اس کے جرمز. تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو موبائل بچوں کو اس وقت دینا چاہیے کہ جب ان کو خود یقین ہو جائے کہ ہمارا بچہ میچور ہو چکا ہے, ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اپنے معاملات زندگی میں ثابت قدم ہو چکا ہے, پھر اس کو موبائل دیں. اور اگر موبائل دینا بھی ہے تو اس کی کیئر کریں. اب بچہ الگ کمرے میں سو رہا ہے, موبائل بھی اس کے پاس ہے, کمپیوٹر بھی اس کے پاس ہے, تو ماں باپ اس کا خیال رکھیں. تو یہ ساری چیزوں پہ ہمیں جب غور کریں گے, تھوڑی سی تگودو کریں گے, تو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو کسی صحیح ٹریک پہ چلا سکتے ہیں. ایسے ہی حکیم صاحب آپ نے نیند کی بات کی, اگر انسان کی نیند پوری ہو اور وہ صبح اٹھ کے تھکن محسوس کرے تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں تھکن کے میں نے آپ کو بتایا وہ اعصابی نظام کا کمزور ہونا بھی تھکن ہے. نیند پوری ہونے سے آپ مینٹلی طور پہ فوری ریلیکس ہو جائیں گے, اعصاب کو سکون ملے گا. اب ایک بندہ ہے اس کو موشن لگے ہوئے, اس کا پیٹ خراب ہے, تو وہ آپ کے جو آنتوں کے اندر اچھے بیکٹیریاز ہیں وہ بھی پیٹ جب خراب ہوتا ہے, ڈائریا ہوتا ہے, ڈیسنٹری ہوتا ہے, ضائع ہو جاتے ہیں, آپ کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں, آپ کو ویکنس ہوتی ہے, آپ کانپنا شروع ہوتے ہیں. تو وہ آپ نے اپنا جو الیکٹرولائٹ لیول ہے اس کو بیلنس کرنا ہے. اس میں آپ نے کوئی طاقت کی چیز نہیں کھانی, اس میں آپ نے نمکیات کو پورا کرنا ہے. اچھا اسی طرح آپ کو صبح اٹھ کے کمزوری ہوتی ہے, ویکنس ہوتی ہے, بخار کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, معدہ اگر پرانا خراب ہے آپ کا بڑے عرصے سے اس وجہ سے ہو سکتی ہے, آپ کسی موذی مرض میں مثال کے طور پہ بواسیر کا مسئلہ ہے یا جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے, تو یہ وہ مسئلے ہیں جن کو آپ علاج کروائیں, ان کو ریکٹیفائی کریں تو وہ معاملہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے حکیم صاحب, ادرک دارچینی کے اس کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں ادرک بیسکلی اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے جو جسم کا بادی پن ختم کرتا ہے, اور ادرک انسان کی باڈی میں تذابیط کو بھی ٹھیک کرتا ہے, اور ادرک انسان کا جو کاربونیٹو سسٹم, گیس کا سسٹم, اپارا بلوٹنگ کو ٹھیک کرتا ہے. جن لوگوں کا بلغم ریشہ رہتا ہے وہ بھی ادرک سے ٹھیک ہوتا ہے, کھانسی بھی ٹھیک ہوتی ہے. اچھا. اور دارچینی کے حوالے سے یہ میں بتاؤں, سینیمم بیسکلی آپ کا 3-4 امراض ایسے ہیں جو کامن ہیں پوری دنیا میں, شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, یورک ایسڈ اور فیٹی لیور. اگر یہ 5 مرض کسی کی نبض دے کے بھی آپ بتا دیں گے نا تو اس میں موجود ہوں گے. مطلب ایک شوگر اور بلڈ پریشر کی ریشو کم کریں تو کولیسٹرول, یورک ایسڈ اور فیٹی لیور میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں میں موجود ہے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے بوڑھا ہے, چاہے جوان ہے, چونکہ ہماری خوراکیں ایسی ہوگی, ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا. تو ان تمام 5 امراض کے اندر جو لوگ دارچینی کا کعوہ پیئیں گے یا دارچینی کے کعوے کے ساتھ تھوڑا سا شہد ملا کے پیئیں گے تو ان کا کولیسٹرول بھی ٹھیک ہوگا, لپڈز پروفائل بھی ٹھیک ہوگا, ٹرائیگلیسرائڈ بھی ٹھیک ہوں گے, اور ان کی باڈی میں جتنا ٹاکسن ہے, اگر اس دارچینی کے کعوے میں آپ پودینے کے تھوڑے پتے ڈال کے لے لیں گے تو آپ کا یورک ایسڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. حکیم صاحب آج کل نوجوانوں نے یہ سموکنگ کو, سگریٹ نوشی کو ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, اور آج کل ویپ ایک چیز آئی ہوئی ہے, وہ ویپ بڑا استعمال کر رہے ہیں, اس کے کیا نقصان دیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے یہ ویپ کا جو ایک فتنہ آیا ہے, اور یہ فتنہ اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی گئی وہ اسی لیے کی گئی کہ جی سگریٹ چھوڑ دیں اور ویپ سیف ہے. لیکن آج جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے لوگوں کو اویئر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ویوز کی وجہ سے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, ویوز کی وجہ سے انسان کا جو ذہنی طور پہ جو ڈپریشن, انزائٹی بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے, اور یہ آپ کے جو نوجوان ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایکسس نیکوٹین یا کیفین جو ہے وہ آپ کو اگر زیادہ لی جائے تو آپ کی باڈی کے اندر وہ کیلشیم, میگنیشیم, زنک کی جو ابزارپشن ہے اس کو بھی خراب کرتا ہے. اوکے حکیم صاحب, مجھے بتائیں کہ یہ تھائرائیڈ کیا چیز ہے اور اس کو آسان لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ تھائرائیڈ بیسیکلی یہ ہمارے غدود ہوتے ہیں, تتلی کے مانند, یعنی یہ ہمارے فرنٹ پہ غدود ہوتے ہیں تھائرائیڈ کی, ہارمون اس سے ریلیز ہوتا ہے, اور فیمیلز کے اندر بھی اگر یہ تھائرائیڈ ڈسٹرب ہو جائیں
جس کو ہم گلہر بھی کہتے ہیں, کنٹھ مالا بھی اس کو کہا جاتا ہے, کہ جن لوگوں کا تھائرائیڈ بہت بڑھ جائے تو وہ گلا جو ہے نا یہاں سینٹر سے یہ بالکل فرنٹ سے ایک پھوڑا نما الگ سے نظر آنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہو اچھا, سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایکیوٹ تھائرائیڈ کے ایشوز بنتے ہیں, سم ٹائم کرونک بنتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں طب یونانی کے اندر علاج موجود ہے ماشاءاللہ. آپ نے صرف یہ ہے کہ کھٹی چیزوں کا پرہیز کرنا ہے, آئلی چیزیں, فرائیڈ چیزیں, جنک فوڈ کا پرہیز کرنا ہے. تو الحمدللہ تھائرائیڈ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے باڈی کے اندر آپ کے ہارٹ کی جو ریدم ہے اس کو کنٹرول کرنا. تھائرائیڈ کا کام ہے کہ آپ کا جو جتنا بھی سینٹرل سسٹم ہے اس کو بیلنس رکھنا. تھائرائیڈ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا جو گائنی سے ریلیونٹ پیریڈز کی ریگولیرٹی کے مسائل ہیں خواتین میں اس کو نارمل رکھنا. تھائرائیڈ کی وجہ سے آپ کا موٹاپا کا ایشو بنتا ہے, تھائرائیڈ کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر لو اور ہائی فل فور ہوتا ہے. تو یہ تھائرائیڈ کی علامات ہیں. تو تھائرائیڈ بڑا موذی مرض ہے, اور پاکستان میں صرف پوری دنیا میں بلکہ ایک تھائرائکسن بیسیکلی ایک پوائزن ہوتا ہے. یہ اس کو جب وہ ہائپو یا ہائپر میں جاتا ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے تھائرائکسن دی جاتی ہے. وہ خود بھی ایک زہر ہوتی ہے, اور وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں تاحیات کھائیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طب کے اندر غدودی نظام کا بہترین علاج موجود ہے. اچھا, اور ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. یہ ایک میٹابولک سنڈروم ہے, ڈیزیز ہے, اور الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بہت سے لوگ ہمارا علاج کروا کے وہ تھائرائیڈ کی میڈیسن ان کی چھوٹ گئی ہے اور اپنی نارمل زندگی بسر کر. حکیم صاحب, آپ نے وزن کی بات کی. آج کل ہر دوسرا شخص وزن زیادہ کرنا چاہتا ہے, لیکن میں آپ سے پوچھوں گا کہ وزن کم کرنا اس کی کیا پیچھے وجوہات ہے؟ وزن بیسیکلی اکارڈنگ ٹو باڈی ماس انڈیکس, ہمارا جو اللہ پاک نے یہ جو ہمارے گھٹنے بنائے ہیں نا, اس کی صلاحیت ہے یہ 100 kg تک وزن برداشت کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن ہم لوگوں نے اپنا قد کے حساب سے وزن ہوتا ہے, اور اس لحاظ سے اکثر لوگوں کا 10-12 کلو, 20 کلو, 25 کلو, اور کئیوں کا ایک من وزن زیادہ ہوتا ہے. اچھا, میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ یہ بالکل سامنے دکان ہے, 5 کلو کا تھیلا آٹے کا اس ہاتھ میں پکڑ لیں, 5 کلو کا اس ہاتھ میں پکڑ لیں, تو آپ آدھا کلومیٹر بھی نہیں چل سکتے. ایسا ہی. تو آپ 10-10, 20-20 کلو وزن زیادہ لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, تو وہ آپ کی باڈی آرگن بوجھ نہیں برداشت کرتا. تبھی تو یہ گھٹنوں کے مسائل بنتے ہیں. وزن کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سی چیزیں ہماری طب میں موجود ہیں. ایک بہترین اس کا جو بحیثیت مجموعی بیسیکلی پوری دنیا میں 14 ریزن ہے وزن بڑھنے کی, جس میں قبض کی وجہ سے بھی وزن بڑھتا ہے, پولیسسٹک اووریز کی وجہ سے بھی وزن بنتا ہے, آپ کے ڈپریشن انزائٹی کی وجہ سے وزن بڑھتا ہے. وزن کم کرنے کے تو بڑے طریقے ہیں, لیکن آپ بڑھنے کے طریقے بتا رہے ہیں. نہیں, میں کم کرنے کا بتا رہا ہوں. میں نے بڑھانے کا پوچھا. بڑھانے کا پوچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, بڑھانے کے لیے بڑا بہترین نسخہ ہے جی. میں آپ کو بتاؤں, خوراک سب سے پہلے ان کی ایپیٹائٹ بہتر کیجئے جن لوگوں کا وزن کم ہے. دوسرا, اس میں پنجیری, آپ کو پتا ہے پہلے وقتوں میں پنجیری بنتی تھی, پنجیری سے بہت تیزی سے وزن بڑھتا ہے. ایسا ہی. اور پنجیری میں کیا ہوتا ہے, اس میں گرمی میں اگر ہیں آپ تو پستہ, اخروٹ, بادام, چاروں مغز, پھول مکھانے, یہ نٹس لے کے دیسی گھی میں فرائی کر لیں, اور سوجی کا حلوہ ٹائپ بنا لیں, وہ بھی اس میں ڈال لیں, اور شکر ڈال لیں, اور تھوڑا بہت آپ جو ہے نا یہ پمکن سیڈ وغیرہ ڈال لیں. یہ ایک بن جائے گا بہترین سا مرکب. اچھا, اس میں چھوٹے چھوٹے پیسز کھجور کے بھی ڈال لیں. آپ یقین کریں 2 سے 3 چمچ صبح ناشتے میں کھانا شروع کر دیں, آپ کا ویٹ بڑھے گا. اسی طرح آپ بہت سے پھل ہیں, جیسے آم ہے, یہ وزن بڑھاتا ہے. اسی طرح چیکو پھل ہے, وزن بڑھاتا ہے. اسی طرح آپ کے بہت سے پھل ایسے ہیں جو وزن, کیلا ہے, جن لوگوں کا وزن کم ہے وہ روزانہ 2-3 کیلے صبح شام کھانا شروع کریں. اس طرح ابلا ہوا جو انڈا ہے وہ 2 سے 3 انڈے صبح شام آپ لیں, آپ کا وزن بڑھے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جینیٹکلی ایشوز نہ ہو. بعض والد صاحب یا والدہ کا وزن اتنا سلم ہوتا ہے کہ پورا خاندان اس پیٹرن پہ چارہ ہوتا ہے. تو یہ چیز پائی جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن جینیٹکلی طور پہ پتلے ہوتے ہیں, تو وہ بیماری نہیں ہوتی. جیسے کچھ لوگ جینیٹکلی موٹے ہوتے ہیں اور ان کی جو ویلیوز ہوتی ہیں نقصان پہنچانے والی, جو کولیسٹرول ہے, یورک ایسڈ ہے, وہ نارمل ہوتا ہے. اچھا, تو اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ نہیں, اس کا کوئی حل نہیں ہے. وہ آپ جو ہے نا موٹاپا وہ ویسے ہی رہیں گے جو ہیں, لیکن جن کے اندر کوئی نقص ہے اس نقص کو دور کیا جائے گا تو موٹاپا ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے. صحیح ہو گیا. حکیم صاحب, ایک کھانا کھانے کے بعد یہ جو کھٹے ڈکار آتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. دیکھیں, ہمیں حکم ہے کہ 3 حصے میں کھانا کھایا جائے. مثال کے طور پہ آپ کا سٹمک ہے نا, میدا, اس کے 3 پورشن کر لیں. 1 پورشن غذا کا رکھیں آپ, 1 پورشن ہوا کا رکھیں, اور 1 پورشن پانی کا رکھیں.
لیکن انفارچونیٹلی جب آپ کی مرغوب غذا ہوتی ہے, پسندیدہ کھانا ہوتا ہے, ایسا ہی تو آپ جو غذا کا ایک پورشن ہے وہ تو کور کرتے ہیں, پانی اور ہوا والا بھی غذا سے کور کر لیتے ہیں, اور پھر انفارچونیٹلی 250 ml کی بوتل پیتے ہیں آپ, اور 5 ml کا ڈگار آتا ہے, 245 ml پیچھے رہ جاتا ہے اندر ہی. ہم لکیر کے فقیر ہیں نا. ایسا ہی تو ایک تو آپ نے 3 حصوں میں کھانا کھانا ہے بھوک رکھ کے, دوسرا آپ نے کھانے کے آدھے گھنٹے تک نہ پانی پینا ہے نہ چائے پینی ہے, نہ پانی پینا نہ چائے پینی ہے, اس سے آپ کو بلوٹنگ نہیں ہوگی. اچھا. اور تیسرا آپ کھانے کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد ایک قہوہ جو گھر کے اندر ہے کچن ریسیپی, مثال کے طور پہ پودینہ, سونف, الائچی, یہ قہوہ آپ 2 پیالی پانی لے لیں, 2 کپ پانی, اس میں 10 پتے پودینے کے ڈالنے, تازہ پودینہ, اور 1/4 چمچ سونف ڈال لیں, اور 1-2 الائچیاں ڈال لیں چھوٹی, اس کو آپ پکائیں, پانی 1.5 کپ رہ جائے, اور لیمن ڈال کے اور شکر ڈال کے وہ آپ 2 ٹائم پینا شروع کریں. جن لوگوں کو بلوٹنگ ہوتی ہے, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, یا کھانا کے بعد ایسے لگتا ہے کہ بالکل بلوٹ ہو گیا, تو ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. اچھا حکیم صاحب, مجھے بتائیں کہ آج کل نوجوان جو پاکستانی خوراک کھا رہے ہیں, اس میں آپ کو سب سے بڑی غلطی کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ کھانے کے فل فور ہم لوگ میٹھا بھی کھا لیتے ہیں, اور کھانے کے فل فور ہم لوگ جو ہے نا وہ کولڈ ڈرنکس ہے یا کوئی مشروب ہے وہ پی لیتے ہیں. آدھا پونا گھنٹے بعد آپ تھوڑا سا 1-2 دن ایکسرسائز کریں گے تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. آپ کھانے کے بعد آدھے پونے گھنٹے بعد پانی پیئیں, بہت بڑی غلطی ہے. دوسرا, ہمارا اسپائسی چیزیں بہت استعمال ہو رہی ہیں. آپ دیکھیں نا, بچے آج فرائز بھی کھا رہا ہے تو اس کے اوپر جناب وہ چاٹ مسالہ بہت زیادہ چھڑک کے کھا رہا ہے. اسی طرح کوئی باہر بھی کوئی چیز کھا رہے ہیں تو چاٹ مسالے کا بہت استعمال ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کیچپ, مایونیز اور یہ چاٹ مسالے ہیں نا, انہوں نے بھی بچوں کے پیٹ کو بہت خراب کیا, تیزابیت کی, اور میدا جو ہے نا السر کی طرف لے کے گئے. تو ہم, اور تیسرا اہم چیز جو سنیکس ہیں, ناقص سنیکس ہمارے ملک میں بک رہے ہیں, پوری دنیا میں سنیکس کھائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, 5 روپے 10 روپے کے پاپڑ بک رہے ہیں, وہ 5-10 روپے کے پاپڑ کی کیا کوالٹیز ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ تمام چھوٹے دکاندار ہوں یا چاہے بڑے ہوں جو ناقص قسم کے سنیکس بیچ رہے ہیں, وہ ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, اور وہ ان میں مسالے ایسے خطرناک ڈالے ہیں کہ وہ آپ کے ایسوفیگس پوری جلتی آگ لگ جاتی ہے. وہ کبھی آپ مسالہ کھائیں تو آپ نے منہ میں رکھنا تو لگنا چھالا بن گیا. تو وہ بچے 2-3 دن پیکٹ کھاتے ہیں, اور یہی وجہ بچوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے اور بچہ تاحیات بیمار رہتا ہے. ایسے حکیم صاحب, آج کل 20-25 سال کا جو نوجوان ہے, ان سب میں ایک چیز کامن نظر آتی ہے, وہ ہے تھکن. تو ان سب کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ نوجوانی میں ہی ہر وقت تھکے رہتے ہیں, وہ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں. صبح اٹھتے ساتھ ہی ایکسرسائز کریں, واک کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس واک کا وقت نہیں ہے, صرف 10 منٹ وہ ایکسرسائز جو آپ کی باڈی کو فلیکسیبل کرے وہ کر لیں. دوسرا, اپنی خوراک کو بہتر کریں. تیسرا, اپنے زندگی میں سے چینی کو, چاول کو اور سنتھیٹک میٹھے سے باہر نکلائیں. قدرتی مٹھاس, چاول کم کریں, چاول کم کھانے پڑیں گے, بالکل کم. اور گڑ کے چاول لے سکتے ہیں آپ, گڑ والے چاول لے سکتے ہیں آپ, بریانی کی شکل میں بھی آپ لے سکتے ہیں, لیکن سفید چاول سب سے زیادہ موٹاپا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ مجھے بتائیں کہ 6 سے 8 گھنٹے موبائل استعمال کرنا یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور اگر نقصان دہ ہے تو کتنی دیر موبائل زیادہ استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں, موبائل استعمال کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ مسلسل موبائل استعمال کر لیا ہے تو اگلے 3 سے 4 گھنٹے موبائل کی آپ نے شکل بھی نہیں دیکھی. ٹھیک ہو. اگر آپ اپنی آئی سائٹ کو بچانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے مینٹل سسٹم کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں, 1 گھنٹہ موبائل دیکھنے سے جو آپ کی مینٹل انرجی ہے نا وہ بہت ویسٹ ہوتی ہے. جیسے آپ ورک کرتے ہیں تو کیلوریز برن ہوتے ہیں نا, برین کے بھی کچھ اللہ نے کوئی ایسوپیز رکھے ہیں. جب برین کنٹینیوسلی, اچھا مزے کی بات دیکھیں کہ آپ کسی تھیم کی طرف ایک یکسویت سے جائیں تو شاید اتنا بیمار نہ ہو. آج کل سکرولنگ کا دور ہے, آپ یوٹیوب دیکھتے ہیں, ایک سکرول آتا ہے, اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی فلانی جگہ 4 بچوں کی ماں نے خودکشی کر لی, اگلا سکرول آیا کہ جی فلانی جگہ باہر بینک سے کوئی نکلا اور مرڈر ہو گیا. جب اس قسم کے واقعات آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی باڈی, آپ کے برین کے اوپر اتنے منفی اثرات آتے ہیں کہ آپ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خبروں, جتنی بھی ایسی خبریں ہیں جو جس کے اندر سکرولنگ بہت ہے, اس سے اوائڈ کیا جائے. اور کوئی بھی ایک ایسا ایپیسوڈ کی شکل میں آپ کو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک ایپیسوڈ کی شکل میں ہو جو 10, 15, 20 منٹ ایک اس سے جائے تو وہ آپ کو اتنا نقصان نہیں دے گی. اور تیسرے نمبر پہ جو آفس کے لوگ ہیں, ڈیفینیٹلی ان کی مجبوری ہے 8-8 گھنٹے انہوں نے کمپیوٹر یوز کرنا ہے, تو وہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر
وہ سکرین چلا لیں، اور دوسرے نمبر پہ لیٹ کے کبھی بھی موبائل نہ دیکھیں وہ لوگ. ہمارے یہاں رات کو جب آپ تکیے لگا کے لیٹ جاتے ہیں نا، تو اللہ پاک نے یہ جو آنکھیں ہیں نا اور یہ اس کے جو مسلز ہیں، جب آپ لیٹتے ہیں تو یہ سکون چاہتے ہیں، اور آپ جبری بنیاد پہ ان کو جگا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. ایک تو سکرین یوز کرنا ہو گیا، ایک تو جو آفس میں ورک کرتے ہیں وہ بیٹھے بھی رہتے ہیں، تو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے بیٹھے رہنا، اس کو اس کا کیا نقصان؟ میں نے بتایا کہ نظر ویک ہوگی، لاس آف میموری ہوگا، اور سب سے بڑھ کے ان کا سر درد شروع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو حکیم صاحب مجھے بتائیں کہ کیا بعض لوگ صرف وہم کا شکار ہوتے ہیں اور خود کو بیمار سمجھتے ہیں، ان کو آپ کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہم ایک ایسا موذی مرض ہے جو مریض، اگر ہمارے پاس وہمی مریض آ جائے تو ہم خود اسے پناہ لیتے ہیں، چونکہ وہمی مریض نے ٹھیک نہیں ہونا ہوتا جب تک وہ وہم. حقیقت بات ہے. دیکھیں وہمی مریض جو ہے وہ جب آتا ہے دوائی لیتا ہے تو وہ سوال کرنا اس کا حق ہے، لیکن وہ گھر جا کے بھی دوائی نہیں کھاتا، وہ اپنے آپ سے سوال شروع کر دیتا ہے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں. تو اس لیے پھر ہمارے لیے وہمی مریض کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہم اس کا علاج نہیں کرتے، ہم اس کی موٹیویشن کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ مریض ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو زیادہ تر وہ مریض آتے ہیں جو ایلوپیتھک سے انزائٹی ڈپریشن کا علاج کروا کے اینڈ پہ کہتے ہیں اب ہم حکیم کو چیک کرا دیں. تو وہ جب پانی سر سے گزر جائے تو وہ حکیم کیا کرے گا؟ حکیم کے لیے یہ چاہیے کہ جب انیشلی مرض شروع ہو تو آپ حکمت سے رابطہ کریں، اور اگر مرض ایگریویٹ ہو جائے، بڑھ جائے یا نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ کسی بھی پیتھی کو چوز کر سکتے ہیں. پاکستان میں 3 پیتھیاں کا جو علاج کا اہل رکھتی ہیں، جس میں ایلوپیتھک ہے، نیچروپیتھی ہے، ہربل، اور تیسرا ہومیوپیتھک ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس کو قبول کرتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، ابھی ہمارے پوڈ کاسٹ کو کافی ٹائم گزر چکا ہے، تو میں آپ سے لاسٹ کوسچن کروں گا کہ آج کی پوری گفتگو کا اگر خلاصہ آپ ایک جملے میں کرنا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ صحت سے اچھی نہیں ہے کوئی شے، دونوں جہاں کی مسرت اسی میں ہے. ہم لوگ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ہم سیلف جو ہے نا وہ سوسائڈ کر رہے ہیں اپنے آرگن کے ساتھ. ہمیں اللہ رب العزت نے جو اتنا خوبصورت جسم دیا، اتنا خوبصورت دماغ دیا، اعضاء و قوا دیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہمیں اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس کا شکر اسی وقت ادا ہوگا جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جب ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. میرا بس یہی پیغام ہے عوام الناس کو کہ بھائی صحت بہت بڑی نعمت ہے. بدپریزیاں بہت کر لی آپ نے، بے اعتدالیاں بہت کر لی آپ نے، اور اب آپ اپنی زندگی کو ایک الائن کریں، ایک سسٹم بنائیں، اور اپنے خوراک کا ایک سسٹم بنائیں، اپنے سونے اٹھنے کا ایک سسٹم بنائیں. چونکہ 40 کے بعد انسان ویسے ہی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے اہم چیز ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیا جائے. جی تو ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے نبض، نوجوانوں کی صحت، ذہنی دباؤ، مردانہ کمزوری، خوراک، نیند اور قدرتی علاج کے حوالے سے بہت سی اہم باتیں سیکھی. حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب نے اپنے تجربات کی روشنی میں ایسے نکات بیان کیے جو ہماری روزمرہ زندگی میں واقعہ ہی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے بعد میں لاسٹ میں اینڈنگ کروں گا، صحت کی دولت ملے تو زندگی نکھر جاتی ہے، صحت کی دولت ملے تو زندگی نکھر جاتی ہے، ایک اچھی عادت انسان کی تقدیر سنور جاتی ہے. نبض کی زبان سمجھے جو درد دل کا راز، نبض کی زبان سمجھے جو درد دل کا راز، علم و حکمت سے ہر مشکل بھی گزر جاتی ہے، علم و حکمت سے ہر مشکل بھی گزر جاتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے 7 نیوز. اللہ حافظ.